बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے میں محترم گنڈاپور صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور پھر آپ سارے دوستوں کو، راج صاحب اور سارے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس تقریب کا اہتمام کیا۔ تو جہاں تک کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کا تعلق ہے، اس موقع کے حوالے سے میں کشمیر کے اندر حریت پسندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بے باکی کے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ اپنی آزادی تک وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریب کام کیا، اور یہ کشمیر کمیٹی جب پارلیمنٹ کے اندر بنی تھی تو یہ میری ایک تحریر کا نتیجہ تھا، میرا ایک آئیڈیا تھا، جس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان اس کے چیئرمین بنے اور کشمیر سالیڈیرٹی کا 5 فروری کا دن کشمیر سالیڈیرٹی کے لیے رکھا گیا۔ لیکن اس کا مقصد، یہ بدقسمتی سے یہ دن ایک روایت بن گیا۔ یہ اس کا مقصد روایت بننا نہیں تھا بلکہ ایک مشن تھا۔ کشمیر کے اندر جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا، انڈیا کی بھارتی افواج کی سنگینوں کے سائے میں وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ وہ ایک مشن سمجھ کر کہتے ہیں، وہ ایک روایت کے طور پر نہیں کہتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے کشمیر کمیٹی بنی ہے اور جب سے ہم نے سالیڈیرٹی ڈے منانا شروع کیا ہے، یہ ہم روایتی انداز میں کرتے ہیں۔ ہر ایمبیسی میں، ہر سفارت خانے میں، ہر جگہ خرچہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوتیں کھلائی جاتی ہیں اور وہی آپس میں بیٹھے لوگ ہیں۔ بھئی کوئی مشن کے طور پہ آپ کام کریں، روایتی انداز سے باہر نکلیں۔ مشن کے لیے آپ ٹارگٹ سیٹ کریں، اس کے لیے پلاننگ بنائیں، کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کریں، کوئی ان کو گائیڈنس دیں۔ حکومت چاہے کہ ہم نے 1 سال کے اندر کیا اچیو کرنا، وہ سال میں ایک بار آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کچھ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ عملی طور پر کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کام کریں۔ دوسری بات، تحریک انصاف کے حوالے سے میرا تعلق اگرچہ پیپلز پارٹی سے بہت ایکٹیو تھا، اب ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن تعلق ابھی بھی پیپلز پارٹی سے ہے، چونکہ ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، وفا کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کارپوریشنز بن گئی ہیں، ان کے اوپر چند افراد کی اجارہ داری ہے، وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نہیں بن سکے۔ اور تحریک انصاف کا وجود میں آنا پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا تھا، ہم بھی اس کو تازہ ہوا کا جھونکا سمجھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں ابھی یہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ تحریک انصاف کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اگر تحریک انصاف کو کامیابی چاہیے تو میں گنڈاپور صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ خان صاحب کو کہیں کہ وہ جی ٹی روڈ سے نکلیں، باہر شہروں سے باہر نکلیں، وہ دیہات میں جائیں۔ اکثر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ووٹ دیہات کے اندر ہے۔ یہاں اگر ٹرمپ جیتا ہے تو اس لیے جیتا ہے کہ وہ دیہات کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ شہروں کے سارے لوگ ڈیموکریٹس کے ساتھ تھے۔ جب تک دیہات کی آبادی کو آپ اپنے ساتھ نہیں لاتے، تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کی سیاست ہے، جو اقربا پروری کی سیاست ہے، وہ سیاست ختم ہو، پاکستان ترقی کرے۔ اور پاکستان ترقی تبھی کرے گا جب میرٹ پہ حکومت ہوگی اور صحیح حکومت ہوگی، تبھی بنے گی کہ صحیح لوگ آگے آئیں گے۔ تو ہم اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔